الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت مبارکہ اور اگلی آیات مبارکہ کا، کہ مکے کے کافروں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہا کہ آپ کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیا، فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں، افغیر اللہ تامرونی، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اعبد کسی اور کی عبادت کروں میں؟ ایھا الجاہلون، او جہلو، جی اے جاہلو، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے، ایسی بات کہتا ہے جو خلاف عقیدہ صحیحہ اسلامیہ ہو، تو اس کو ایسا سخت جملہ کہنا بھی جائز ہے۔ یہ رب تعلیم دے رہا ہے اپنے حبیب کو۔ حبیب آپ کہیں اس کو ایھا الجاہلون، او جہلو، یہاں کسی کو کہہ دیا نا جاہل، وہ ہو بھی صحیح تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا، اس نے کوئی غلط بات کر دی تو میں نے اسے کہا، بھی آپ بھی جاہل شخص ہیں۔ کہنے لگا جی دیکھیں آپ کسی کو اس طرح یہ جہل کہہ کے بےزتی نہ کیا کریں۔ میں نے کہا جی آپ اجہل ہیں۔ کہنے لگا دیکھیں بات تو ہوئی نا۔ اب اسے یہ نہیں پتہ بھی جہل کا معنی کیا ہے اور اجہل کیا ہے۔ جہل کہتے ہیں سیدھے سادھے جہل کو، اجہل اسے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جہل کوئی ہو ہی نہ۔ جہل کہنے پہ ناراض ہو گیا، اجہل کہا تو راضی ہو گیا۔ میں نے کہا اب تیری علمی قابلیت تو یہ ہے کہ تجھے کوئی کچھ کہہ جائے تجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، ایسے راضی ہو جاتا تو۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بے دین ہیں ان کے لیے سخت جملے بولنا جائز ہے، ہاں یہ جائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی، کئی بندوں کو ویسے تقوی چڑھ جاتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے گالی دے دی ہے، میں نے کہا یار گالی ہوتی کیا ہے، پہلے یہ بھی تو بتاؤ۔ کتے کو کتا کہنا بھی گالی ہے؟ جہاں تمہاری اپنی بات ہے، تمہاری دم پہ پاؤں آئے، تم انہیں پتہ نہیں کیا سے کیا گالیاں دے دو، سب حلال ہو جاتا ہے۔ جب بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں بات کرنے کی تو تمہارا تقوی جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ عجیب احمقانہ سوچ ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ غارت کرے ایسی سوچ رکھنے والوں کو کہ اپنی بات آئے تو وہ جناب انہیں غصہ چڑھ جائے، لال پیلے ہو جائیں، جب رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہے تو سارے ٹھنڈے یخ بغیرت بن جائیں، پھر کہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جی دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مکتوبہ شریفہ میں آپ فرماتے ہیں کہ غلظت بعیشاں از خلق عظیم است، انک لعلی خلق عظیم، جو آیہ مبارکہ ہے نا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہی رب تبارک و تعالیٰ جو حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اسی حبیب کو رب نے یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میں حبیب پیارے آپ ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، واغلظ علیہم، ذرا انہیں ٹھوک کے رکھیں، واغلظ علیہم، انہیں ذرا ٹھوک کے رکھیں، انہیں ذرا جلا کے رکھیں اور انہیں جناب ان پہ سختی کر کے رکھیں۔ آپ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، دونوں آیتوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں غلظت بعیشاں از خلق عظیم است، آپ فرماتے ہیں کہ ان دین دشمنوں کے ساتھ سختی کرنا، انہیں ٹھوک کے رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کا حصہ ہے، خلق عظیم کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی یار بتائیں؟ اور رب اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ انہیں کہہ دیں ایھا الجاہلون، ہو جہلو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر، بات بھی تو انہوں نے کتنی بڑی کی ہے۔ امام الانبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے۔ یہ دیکھیں اس آیہ مبارکہ سے کہ مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے عقیدے میں تسلب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تسلب ہوتا ہے، پلپلا نہیں ہوتا اس کا عقیدہ۔ آج بھی کئی سارے ہمارے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ٹن ٹن سنی، ٹن ٹن سنی، ٹن ٹن ٹی ٹی پی اور ایس ایس پی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ ٹن ٹن سنی ٹی ٹی ایس ہے۔ بھائی خدا خراب کرے، تمہیں پتہ ہوتا ہے سنی اور ہوتا کون ہے؟ یہ کل یارویں اور ختم کھانے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہی ٹن ٹن سنی ہونا ہے۔ بھئی یہ ٹن ٹن سنی ہونا نہیں ہے، تمہیں تو اہل سنت کے عقائد کی ہوا تک نہیں لگی، تمہیں تو مولوی نے بیان نہیں کیا، تمہارے اپنے مولویوں کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں۔ اور ایک بندے سے میں نے پوچھ لیا، کہنے لگا جی میں تو ٹن ٹن سنی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، ہمارے
عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں میلاد بنانا۔ میں کہا بات ختم ہوگی، بس میلاد پہ شروع ہو گئی، 11ویں پہ ختم ہو گیا کام۔ یہی میں کہا ہمارے عقائد ہیں، یہی ٹن سنی ہونا تمہارا ہے، پتہ کسی چیز کا ہے نہیں، اور شور کتنا ڈال رکھا ہے انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس آیت مبارکہ نے بتا دیا، تسلب کہتے ہیں عقیدے میں پختگی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب کی، ہمارے بتوں کی پوجا کریں، عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ گوارا کر گیا کہ جسے خدا مانتے نہیں ہیں، جس کی توحید نہیں مانتے، اس کو بھی سجدہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے رب کی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب آپ انہیں کہیں گے بڑے ذلیل ہو تم، کمینے ہو، کیسی بات کر رہے ہو مجھ سے؟ میں تو ایک کا ہی ہوں، اسی کے آگے جھکوں گا بس۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے یہ عقیدے کا تسلب۔ اور آج کتنے احمق ہیں ہمارے، ہندوؤں کے مندروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں تلک لگا لیتے ہیں۔ وہ گئے نہیں ہے پرویز خٹک، پوٹیائی کا وزیر ہے، وہ گئے وہاں جا کے اس نے مندر کا افتتاح کیا، وہاں تلک لگایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ یہ عمران خان رسول اللہ علیہ السلام کے مزار شریف پہ جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے حضور کے مزار پر، اور ہندوؤں کے گرودوارے میں گیا، وہاں ان کی ٹاکی سر کو لپیٹ کے گیا۔ پتہ نہیں پھر تم نے بڑا سمجھا کسے ہے؟ مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے کہ جناب وہ پرساد بھی کھا جائیں اور 11ویں کا لنگر بھی کھا جائیں، وہ تو ایک ہی چیز کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ کے نام لینے والے ایسے غدار تو نہیں ہوتے جو بندہ خود کو کہے کہ میں امام محمد رضا خان کا ماننے والا ہوں۔ ان کو تو ایک نواب نے کہا تھا جی میری شان میں کو دو چار قصیدے کہہ دیں، کیونکہ آپ کا کلام تو زندہ رہنے والا ہے، اس حوالے سے میرا بھی نام رہے گا۔ میں چل نام تو تیرا رہے گا لیکن کسی اور حوالے سے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دولت مندوں کی تعریفیں کروں، میں اس میں میری بلا جائے، اس میں میری بلا پڑے، میں نہیں یہ بات کرتا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں۔ میں اپنے کریموں کا گدا ہوں، میرا دین یہ ٹکڑوں پہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ تو پیسے لے کے ایمانداری والی بات ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آج سعودیہ کو دیکھ لیں کیا کرنے جا رہا ہے وہ، وہاں مندر، وہاں سین میں تک کھل گیا، مدینہ شریف میں سین میں کھل گئے۔ ہم جب بات کرتے تھے بھی ان کی پالیسیاں غلط ہیں، یہودیوں کے غلام ہیں، ہمارے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا دیوبندی ذہن رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں اچھل کے پڑھتے تھے یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی ہے پورے عرب میں، مدینہ شریف، مکہ شریف، پورے سعودیہ میں اس جمعہ، یہ جو جمعہ گزرا ہے، تبلیغی جماعت کے خلاف تقریریں ہوئی ہیں وہاں کہ یہ تبلیغی بڑے خطرناک ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ۔ مدینہ شریف میں سارے علاقوں میں پابندی لگ گئی ہے اب ان پر کہ یہ نہیں داخل ہو سکتے وہاں۔ اب کیوں چپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو رازق کہنے والے ہوتے تو بولتے، پھر حق مولوی یہاں بھی سارے چپ ہیں، گھنے بن کے بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں بولتے یہ اب؟ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ بلا سوچنے والی ہیں کہ اب معاملات جا کدھر رہے ہیں۔ اب چلو دیوبندی جو ہیں، تبلیغی جو ہیں، وہ تو تمہارے ہی ذہن کے ہے نا، جیسی تمہاری توحید ہے ویسی ان کی توحید ہے، تو پھر تمہیں تمہاری توحید سے کیا چڑھا ہے بلا بتاؤ؟ وہ بھی تو ان کی تبلیغ بھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، ان پہ پابندی کیوں؟ ہم تو رہے بھی مشرک، ہم پہ تو پابندی ہو بھی، بریلوی جو ہے نا یہ بدتمیزی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے ہم تو رہے مشرک، پھر ان پہ پابندی کیوں؟ سین میں کیوں کھول گئے بلا بتائیں؟ وہاں پہ امام کعبہ رہ چکا جی بندہ، ایک امام کعبہ رہ چکا ہے، وہ فلم کی شوٹنگ میں حصہ لے رہا ہے، فلم کی شوٹنگ میں امام کعبہ اب بات وہ کہتے ہیں نوبت بئی جا رسید، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے بھلا بتائیں؟ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دینی تسلب جو ہے نا یہ عند اللہ محبوب ہے یار۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا بھی آپ سجدہ کر لیں تو ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، اور ہمارے کیا لوگ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سمجھوتا، سمجھوتا کر لیں اپنے دین پر کہ تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں، تھوڑا سا ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم جو ہے آپ کے رب کو پوج لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو پوج لیں، سمجھوتا کر لیں۔ یہ دین سمجھوتا نہیں کرنے دیتا، یہ ذہن میں رہے، دین سمجھوتے کا نام نہیں ہے، دین دین ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے بس وہی حکم ہے، بس اس سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہے۔ آج ملا ملوانے جو ہیں وہ سمجھوتا کرنے پہ تیار ہو گئے، دین کے معاملے میں سمجھوتا کر رہے ہیں۔ چل کوئی نہیں، خیر ہے، دو چار تلک تم لگا لو، بت کی گھنٹی کھڑکا لو، کل کو وہ آپ کی 11ویں کی محفل میں آ جائیں گے۔
ہیں بھی تم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، دین اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے ہو۔ تعصب جائز نہیں، لیکن تسلب جو ہے نا، تسلب وہ فرض ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں یہ اسی تسلب کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن جو صرف ایک اللہ کا بن کے رہے بس۔ دیکھیں جی آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا کہ حبیب آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے سننے والے، تو جو بھی ہے، بظاہر خطاب حضور کو ہے لیکن یہ خطاب عام ہے ہر ایک بندے کو، میں کہ اگر تو نے شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب بتائیں جی، تو نے ایک لمحے بھر بھی شرک کیا، تیری ہر چیز برباد ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا تیرا نیک اعمال میں سے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اب بتائیں جو جا کے ہندوؤں کے گھنٹے کھڑکاتے پھرتے ہیں اور وہاں جا کے جناب تلک لگاتے پھرتے ہیں، ہمارے اپنے پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کے تو ویسے لوگوں عقیدے کے حوالے سے ان میں وہ نہیں رہی بات جو ہونی چاہیے تھی ایک بندہ مسلمان میں، تو وہ بات ختم ہوتی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اچھا جی کوئی مومن ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے شرک کر لے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں اور وہ گھاٹے والوں میں سے ہو جائے، تو جو زندگی ساری مشرک رہا ہے، زندگی ساری گاؤ موت کے کوک پیتا رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا بتائیں؟ وہ کیسے نفع والا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جناب کامیاب ہو سکتا ہے بندہ؟ بتائیں برا، نقصان اٹھانے والا نا بھائی۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ارشاد فرمائی خلاق کائنات نے، میں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو وکن من الشاکرین، اور تم اس بات پر شکر کرو کہ رب تبارک و تعالی نے تمہیں توحید کا دامن عطا فرمایا ہے، ورنہ تم بھی جناب ہر بت کے سامنے، پتھروں کی مورتیوں کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہوتے۔ یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنی توحید کی فہم تمہیں عطا فرمائی ہے، جبریل کو بھیج کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تم تک پیغام حق، پیغام توحید پہنچایا رب تبارک و تعالی۔ کتنی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس بات پر شکر کرو تم رب تعالیٰ کا کہ مولا تو نے ہمیں اسلام کی دعوت اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ ذہن میں رہے جی، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس بات پر میں آپ کو چند ایک تلخ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ صحابہ کی بات آئے تو دیوبندیوں کی جماعت ہے سپاہ صحابہ، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات آئے تو ہماری بریلوی جماعت جو ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے بہت زبردست کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہوتی رہے، وہاں کون آتا ہے باہر؟ بلا ذرا یہ بتائیں مجھے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوتی رہے کون آتا ہے باہر؟ آپ کے پاکستان میں بھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک شیعہ کتے نے بکواس کی تھی، میں تو اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے علی کے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہے۔ یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ بتائیں کتنے جلوس نکلے ہیں اس بات پہ؟ مجھے دکھ اس بات کا یار، میرے اللہ کو ماننے والا کوئی بھی نہیں رہا یار پوری دنیا میں۔ ناموس رسالت کے بھی جلوس نکلے، ناموس صحابہ کے بھی جلوس نکلے، حضور کے اہل بیت کے خلاف بات ہو جائے تو انگلینڈ سے پیر یہاں آ جاتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی ناموس کے لیے بھی پیر آ جاتے ہیں، انگلینڈ سے پیر آ جاتے ہیں یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناموس کے لیے جو پوری کائنات کو عزت عطا فرمانے والا ہے، اس کی عزت کے لیے کس نے باہر نکلنا ہے بھائی؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی ایسی گندی باتیں منسوخ کی انہوں نے، اس سے بڑی بڑی باتیں کی میں زبان پہ نہیں لا سکتا یار، شیعوں نے کی ہیں اور کسی نے نہیں کی۔ تو آپ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کون نکلا ہے؟ کوئی مضبوط آواز بلند ہوئی ہے؟ تو یہی رب تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، میں کہ اللہ کی قدر کرنے کا جیسے حق تھا وہ کیا ہی نہیں کسی نے۔ ایک پیر کے غلطی نے مجھے فون آ گیا، کہنے لگا جی حق اللہ السلام علیکم، حق اللہ السلام علیکم، اور 4-5 بار فون آیا، میں تو گرم ہی ہو گیا، میں نے کہا پیر جی تجھے کیا ہوا ہے؟ میں ملنے آ رہا ہوں۔ میں کہا چلا آپ پھر یہی بات کرتا ہوں، یہاں پہنچ گیا وہ، میں نے کہا ہاں جی یہ حق اللہ کا کیا سلسلہ ہے؟
کہتے جی لوگ جو ہیں گانے سن رہے ہیں، فلمیں سن رہے ہیں، تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہر بات سے پہلے حق اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا گلیوں میں نالیوں میں روزانہ لاکھوں لاکھ کروڑوں جگہوں پہ اللہ کا نام لکھ کے گلیوں میں ڈال رہے ہیں۔ آج ایک کٹے کے متھے پہ اللہ لکھا جائے تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے، چاند پہ یا آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا جائے تو سارے عاشقوں کو نظر آ جاتا ہے۔ وہ گلی محلے میں گرا پڑا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، گلیوں میں اتنا رب تبارک و تعالیٰ کا نام گرا ہوا ہے، نظر نہیں آتا کسی کو، بھلا بتائیں۔ امام ساوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کوئی بندہ جا رہا تھا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نیچے گرا ہوا نظر آیا اور اس نے نہیں اٹھایا، میں اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین پر راضی ہوا، اس نے کہا پڑھا ہے تو پڑھا رہنے دو۔ اب جس بندے کو نیچے 1 روپیہ نظر آ جائے وہ اٹھائے گا، اللہ کا نام پڑھا وہ نظر نہ آئے، اسے نظر آ بھی جائے تو اٹھائے نہ، تو بتائیں اس کے نزدیک قدر کس چیز کی ہوئی؟ میں اسے مومن کیسے مان لوں یار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا زمین پہ پڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا رہے، ابھی اللہ کا ولی آئے گا اٹھائے گا اسے، آ کے اللہ کا ولی آئے گا اسے اٹھائے گا۔ تو بتائیں ولایت ملنے کے کتنے آسان نسخہ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ موجم اوسط میں امام طبرانی نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا اٹھائے گا۔ اب تو ہر بندے کا سٹیٹس اپنا بلند ہے، وہ کیسے اٹھائے جی رب کا نام پڑا ہوا زمین پر؟ آج تو ہمارے امرود بیچنے کے لیے وہ پیٹی جو آتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی آتی ہیں۔ بھائی پکوڑے والے، سموسے والے، لچھے والے، وہ پتیسے والے کے پاس چلے جائیں، وہ بھی جناب قرآن کی آیتیں لکھی ہوں گی وہ دے رہا ہو۔ بھائی کافر ہو مسلمان ہو، ہندو ہو یا مومن ہو، تم کیا بلا ہو؟ تم اتنی قدر نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کا نام وہ جناب بطور ردی کے دے رہے ہو تم۔ مجھے تو وہ بندہ مومن نہیں لگتا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو کہے جی یہ ردی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی بندے نے کیا دیا تھا کہ مدینے کی مٹی جو ہے نا یہ ردی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑوا کے 30 کوڑے ٹھوکے، 30 کوڑے مارنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو لائق تو اس بات کے تھا کہ تجھے قتل کر دی جائے، تو اتنا کمینہ ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس زمین کی مٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ردی ہے جس میں امام الانبیاء تشریف فرمایا ہے، جس میں حضور تشریف فرمایا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ بھائی یہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کے بعد اسے بار بار سوچ، آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں۔ اسی لیے ایک بندہ مجھے بڑا تپ کے کہنے لگا جی آپ کی باقی تو ساری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے کہا تفسیر ناموس سے توحید پہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ توحید کی بات کرتے ہیں نا فوراً سے پہلے کہتے ہیں جی یہ وہابی ذہن کا بندہ ہے۔ میں نے کہا رب کی جو بات کرے وہ وہابی ہو گیا؟ میں نے کہا اب تو وہابی بھی رب کی بات کہنا چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی اپنی باتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی بھی آپس کی کشتیاں ختم نہیں ہو رہی۔ بات جو کرنے کی تھی اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا بندہ۔ مولویوں کی تقریریں سن لیں، بے اثر تقریریں، یعنی کہ لوگ ایک درس لے کے جائیں، ایک غیرت کا سبق لے کے جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ کان پہ ہاتھ رکھا 1500 2000 مولوی کو جمع ہو گیا، تقریر ہوئی، سارے کے سارے خلاصی پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، جو چیز سیکھنے کی ہے، جو چیز ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی بھی وہ یہ چیز ہے۔ تو ولی بننے کا کیسا بڑا نسخہ یار؟ ہاں جی، کوئی بندہ ہے ولی بننا چاہتا ہے؟ آج کے بعد گلی سے جاتے ہوئے نا یہ آپ جو باہر آتے نا کہ پاپڑ آتا ہے اس کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے، پاپڑ کیا نام ہے اس کا، بلکہ بسٹوں پہ لکھا ہوتا ہے حلال۔ یہ لفظ قرآن کا ہے، یہ رب نے آسمان سے نازل کیا ہے، اپنے حبیب پر نازل کیا۔ یہ وہ وحی ہے جو حبیب کریم علیہ السلام کافروں کو سناتے تھے، وہ حضور کو تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ وہ وحی ہے، اتنی مصیبتوں، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی پریشانیوں اور آزمائشوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے، اور ہم نے اس کا حال کیا کیا ہوا ہے یار؟ پاپڑ پہ، بسٹوں پہ، ایک ایک چیز پہ لفظ حلال، یہ قرآن کا لفظ ہے بھائی، رب کا نازل کیا ہوا لفظ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم بزرگ ہیں، آپ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں گئے، وہاں سے واپس دوڑ کے آئے، ہم نے کہا کیا ہوا حضور؟ آپ نے کہا یار یا میں لکھ رہا تھا، سیاہی جو ہے نا اس کا ایک تنکا یہاں لگ گیا تھا، سیاہی کا ایک قطرہ یہاں لگ گیا تھا، میں باہر آ گیا، میں نے کہا یار یہی وہ سیاہی ہے، روشنائی ہے جس کے ساتھ میں اپنے اللہ کا نام لکھتا ہوں۔ بیت الخلاء جاتا ہوں، میں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میرا مثانہ پھٹ جائے گا، میں نے کہا وہ پھٹتا ہے پھٹ جائے، پر میں اس سیاہی کی بے ادبی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میں اپنے رب کا نام لکھتا ہوں۔ بتائیں یار، اور ہمارے یہاں کیا قدر کی ہم نے، وما قدر اللہ کا قدر، رب کی قدر کی ہی نہیں ہے ہم نے۔ میں منہ پہ کہہ رہا ہوں سب کو، ہم سب اس بات میں مجرم ہیں یار۔ آج آپ خود بتائیں یار، رب تبارک و تعالیٰ کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے کتنی تحریکیں ہیں بڑا،
پوری دنیا میں، چھوڑیں پاکستان کو، پوری دنیا کا بتا دیں آپ مجھے کوئی ایک تحریک ہو جو کام کر رہی ہو جی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عزت کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. ایک ایک بات پر کتنی کتنی تحریکیں. آپ گلی محلے میں چلے جائیں، ہر گلی میں جناب میلاد کمیٹی، ہر گلی میں میلاد کمیٹی. میں نے کہا یار رب کی عزت کی دفاع کے لیے بھی کوئی کمیٹی ہے؟ کوئی چار بندے مل کے بیٹھتے ہیں جناب ہم اس بات پہ لوگوں کو جناب آمادہ کریں گے یار جو رب تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہو رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ جناب رب تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ نظام سے ٹکر لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس بارے میں بھی کوئی ہے کوئی کمیٹی آپ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کر کے آگے قیامت کا ایک منظر بیان کیا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. میں قیامت کے دن ساری زمین مالک کے قبضے میں ہوگی اور آسمان سارے اس کی قدرت سے لپیٹ دیے جائیں گے، لپیٹے ہوئے ہوں گے آسمان. سبحانہ، وہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. میں قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں زمینوں میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا جتنے لوگ زندہ ہوں گے سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے. اور یہ بے ہوش ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو جماعت انبیاء ہوگی، جو اپنی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے. وہ باقی جو لوگ ہوں گے نا انبیاء کے علاوہ قبروں میں پڑے ہوں گے انہیں پہلی سور کا پتہ تک نہیں چلے گا. یہ ذہن میں رہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا جو لوگ قبروں میں انہیں علم تک نہیں ہوگا سوائے انبیاء کی جماعت کے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قبروں میں رہے ہوئے انہیں وہاں بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوگی رب کے نبیوں پر وہ آواز سنتے ہوئے. باقی سارے مر جائیں گے، قبروں میں جو پڑے انہیں پتہ تک نہیں چلے گا. اور ملائکہ بھی سارے فوت ہو جائیں گے سوائے 4 فرشتوں کے، جو 4 رسول فرشتے ہیں ان 4 کے علاوہ باقی سارے فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون، پھر سارے کے سارے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا. من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، فرمایا کہ اس وقت بس زمین ساری اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، زمین ساری چمک اٹھے گی. یہ ذہن میں رہے اس وقت جو زمین ہوگی یہ والی زمین نہیں ہوگی، وہ زمین نہیں ہوگی، وہ صرف ایک ہی دن قیامت کے دن کے لیے زمین قائم کی جائے گی مالک عز و جل کے حکم کے ساتھ، بس ایک دن کے لیے. اچھا وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی. اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے جس میں لوگوں کے سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں، یا پھر فردن ہر ایک بندے کی کتاب جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ کتابیں ہر ایک بندے کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی. انہیں کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج اکیلا ہی پڑھ، اپنا حساب کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، پڑھتا جا اور شرمندہ ہوتا جا، تو کیا کرتا رہا تھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا جی وجیء بالنبیین والشہداء، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو لایا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووفیت کل نفس ما عملت، میں ہر بندے نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. وہو اعلم بما یفعلون، مالک خوب جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیکی ہم نے کی ہے مالک بھول جائے، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، ہر ایک چیز جانتا ہے، یاد رکھنے والا ہے. میں قیامت کے دن ہر ایک کو اجر عطا فرمائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ اکبر، میں کافروں کو گروہ در گروہ جہنم لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جب جہنم کے دروازے پر آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا، جہنم کا دروغہ انہیں کہے گا الم یاتکم رسل منکم، او تمہارے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لائے تھے کہ تمہیں تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، راہ حق دکھاتے ہو، تم جہنم سے بچ جاتے. یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تم پر رب کی آیتیں تلاوت کر دیتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن سے ڈراتے جو دن آج تم دیکھ رہے ہو جہنم جا رہے ہو. تو قالوا بلا، سارے کہیں گے بلا کیوں نہیں، وہ تو آئے تھے.
ہاں پیغام حق ہم تک پہنچا تھا، بس پھر کیا کریں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ کافروں پر عذاب آنے والی بات آج سچی ہو گئی ہے۔ وہ جو ہمیں رسول کہتے تھے نا کافر پر عذاب آئے گا، وہ بات آج سچی ہو گئی ہے، باقی عذاب آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر فرشتے انہیں کہیں گے، کیلا انہیں کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے، اس میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فبئس مثوی المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا، جو رب کی توحید سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، رب کے دین سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، رب کے نبی کو، اس کی تعلیمات کو چھوٹا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، رب کی توحید سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ کہاں ہے وہ متکبر؟ میں ان متکبروں کا ٹھکانہ آج جہنم ہے۔ یہ جہنمیوں کا ذکر کر کے رب تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا۔ یہ ذہن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ جو ہے نا اتنا لمبا چوڑا دروازہ ہے کہ 500 سال تک گھوڑا چلتا رہے، ایک طرف سے دوسری طرف تک پہنچتے ہوئے 500 سال گزر جائیں اسے، دروازہ اتنا بڑا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی جب وہاں سے گزریں گے نا تو میں پھر بھی ان کا کندھا کندھے کے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا، رگڑ نہیں لگتی جیسے ہے، اس طرح کر کے میں یہ کرتا ہوا جائے گا، میری امت اس طرح گروہ در گروہ جنت جائے گی، یہ حضور فرماتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب جنت میں یہ والا جو بیان ہو رہا ہے نا آگے، اس کے بیان سے پہلے جنت کے باہر 2 چشمے ہوں گے، 2 چشمے، اور انتہائی خوشبودار پانی، ان کا انتہائی مزیدار پانی۔ پہلے چشمے سے سارے جنتیوں کو نہانے کا حکم ہوگا۔ کوئی کہیں جاتے ہیں نا تو پہلے ہوٹل دیکھتے ہیں، یار نہا لیں پھر جائیں وہاں، منہ ٹاکی شاکی مار لیجیے، تو وہ جنت جانے سے پہلے 2 چشمے ہوں گے وہاں، ایک چشمے میں سارے داخل ہوں گے، نہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہانے کی برکت سے ان کے چہرے کی، پورے جسم کی حسن اور زینت میں اضافہ فرما دے گا۔ اچھا پھر اس چشمے سے نکل کے اگلے چشمے پہ، یار وہ چشمہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا چشمہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے امتیوں کے لیے تیار کیا ہے، وہاں نہائیں گے سارے۔ دوسرے چشمے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باطن کو ہر طرح کی آلودگیوں سے صاف کر کے اس میں اپنا نور بھر دے گا۔ پھر جو جنت کے دروازے پہ جائیں گے پھر کیا ہوگا جی دیکھیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، میں کہ ان لوگوں کو بھی گروہ در گروہ چلایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جنت کی طرف ان کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، سارے دروازے کھول دی جائیں گے ان کے لیے، وقال لهم خزنتہا، اور جنت کا جو خازن ہے نا، دروغہ جنت رضوان، وہ کہے گا سلام علیکم، سلام ہو گئے جی، السلام ہو تم پر، طب تم بڑے چنگے رہے ہو، تسی بڑے اچھے رہے ہو یار، تم تو کمال کر دیا تم نے، رب تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے ہو، فادخلوہا، آ جاؤ آ جاؤ، فادخلوہا خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تم نے یہی رہنا ہے، اب تم نے کہاں جانا ہے بھلا بتاؤ۔ جنتی داخل ہوتے ہوئے پتہ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، اس وقت جب منظر ہوگا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، تو میں جنتی داخل ہوتے ہوئے کیا کہیں گے، وقالو، سارے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ آج سچا کر دیا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس نے جنت دے گا تو آج اس نے دے دی ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں اتنی زمین کا مالک بنایا ہے، جنت میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ ہی وہ یہ کہیں گے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، آج تو مزدوروں کو اجر ملنے کی بھی چاس آ گئی ہے، کتنا مزیدار اجر ملا ہے ہمیں آج، عمل کرنے والوں کو، مزدوروں کو، عاملوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، میں حبیب آپ اس وقت دیکھیں گے رب کے فرشتے رب کے عرش کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تیرے رب کے وہ جو عرش ہے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے، ساتھ اپنے رب کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ میں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَقِیلَ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت سارے مل کے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق۔